السلام علیکم، میں ہوں آپ کی آن لائن ٹیچر اور وقت ہے آپ کی اردو آن لائن کلاس کا۔ آج بیٹا ہم عزم، ہمت اور حوصلے کی ایک عظیم داستان کا مطالعہ کریں گے اور عنوان ہے ہمارا گھریلو ملازمہ نے نوبل انعام پایا۔ تو چلیے میرے ساتھ پیج نمبر 35 پہ تو شروع کرتے ہیں باقاعدہ ریڈنگ۔ جی، زمانے کی نرنگیاں بھی عجیب ہیں، یعنی زمانے کی رنگینیاں نظارے بھی عجیب ہیں۔ کبھی یہ گمنامی میں پیدا ہونے والوں کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہیں، تو کبھی معروف یعنی بہت مشہور معروف خاندان کے فرد کو گمنامی کے اندھیرے میں دھکیل دیتی ہیں۔ گمنامی جس کا کوئی نام عطا پتہ نہیں ہے۔ اب ماریا اسکلوڈوسکا کی مثال دیکھیے۔ یہ کہانی ہے ماریا اسکلوڈوسکا کی۔ باپ پولینڈ کے اسکول کا ایک ٹیچر، ملک غیر ملکی حکومت کا غلام، ماں ٹی بی کی مریض۔ ایسے خاندان میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، ابھی 11 برس کی بھی نہیں ہوئی کہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ باپ کو اپنے وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کے جرم میں ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ برطرف یعنی ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک بہن ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا ہو کر موت کا لقمہ بن جاتی ہے، اور حکمران قوم نے عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگا رکھی ہے۔ یعنی سچویشن یہ ہے کہ بہت ہی برے نامساعد حالات ہیں اور ملک پہ غیر ملکی حکومت ہے۔ آپ جیسے یہی سمجھے کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی، یعنی ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں بادشاہی تھی، اور جو قوم وہاں حکمران تھی اس نے عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگا رکھی تھی، یعنی عورت کو تعلیم حاصل کرنے کے کا حق نہیں تھا۔ مشکلات کے ان پہاڑوں کے سامنے اچھوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ لیکن ماریا ایک عام لڑکی کب تھی؟ اسے تو دشواریوں سے ہار مان لینے کے بجائے ان سے مقابلہ کر کے خوشی ہوتی تھی۔ ہم وطنوں کی حمایت پر باپ کا جو انجام ہوا اس کے سامنے تھا، لیکن خوفزدہ ہونے کی بجائے اس نے چھپ کر گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی بڑی بہن برونیا کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، یعنی بڑی بہن برونیا کی خواہش تھی کہ ماریا اس کی چھوٹی بہن ڈاکٹر بنے۔ پولینڈ میں رہ کر ڈاکٹر بننا تو درکنار، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہی ناممکن تھا۔ خواہش کے پورا ہونے کا ایک ہی راستہ تھا، وہ راستہ کیا تھا؟ فرانس کا سفر۔ لیکن سفر کے خرچ اور پیرس میں رہنے کے اخراجات کا بندوبست ایک مشکل امر تھا۔ بندوبست یعنی اتنے پیسوں کا انتظام ایک مشکل کام تھا۔ اب ماریا کو اپنے اثار کے جذبے کے مظاہرے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا۔ اس نے اپنی بہن کو فرانس بھیجنے اور تعلیمی اخراجات کا بار اٹھانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور اس کام کے لیے اس نے شہر کے ایک کھاتے پیتے خاندان میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازمت کر لی۔
البتہ بڑی بہن سے یہ وعدہ لے لیا کہ جب وہ تعلیم مکمل کر لے گی تو ماریا کو فرانس بلا لے گی۔ دیکھیں بیٹا کتنی بڑی قربانی اس نے دی۔ آگے چلتے ہیں۔ ماریا نے ایک عزم کے ساتھ خود کو سائنس کی تعلیم حاصل کرنے میں گم کر دیا، یعنی وہ سائنس اسٹوڈنٹ تھی۔ دھن کی پکی ہمت اور جرأت کا نمونہ یہی ماریا سکوڈوسکا آخر ایک دن دنیا کی چند ان سائنسدانوں میں شمار ہوئی جسے نوبل انعام سے 2 بار نوازا گیا۔ نوبل انعام جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مختلف شعبوں میں جو انعام دیا جاتا ہے اور دنیا کے ایک بڑے ایوارڈ میں انعام میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ دھن کی پکی یعنی اپنے ارادے کی پکی تھی، جو کام کرنے کی وہ ٹھان لیتی تھی، ارادہ کرتی تھی، اسے پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی، پورا کرتی تھی۔ آخر ماریا اسکوڈوسکا آخر ایک دن دنیا کی ان چند سائنسدانوں میں شمار ہوئی جسے نوبل انعام سے 2 بار نوازا گیا، جو ایک نوبل انعام پانے والے کی ماں اور دوسرے کی ساس بنی اور جسے دنیا مادام ماریا کیوری کے نام سے جانتی ہے، جسے مادام ماریا کیوری یعنی میری کیوری کے نام سے بھی جانتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 1890 تک ماریا کے گھریلو حالات قدرے بہتر ہو چکے تھے اور وہ چاہتی تو پیرس جا سکتی تھی، لیکن احتیاط کا تقاضا تھا کہ ابھی کچھ اور صبر کیا جائے۔ آخر 1891 میں وہ فرانس کے لیے روانہ ہوئی۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے اسے ٹرین کے سب سے نچلے درجے میں سفر کرنا پڑا۔ شروع کے کچھ دن تو اس نے اپنی بہن کے گھر گزارے۔ یہاں اسے ساری سہولتیں میسر تھیں، وقت پر کھانا، دل بہلانے کے لیے بڑی بہن، ہم وطنوں سے میل جول کے مواقع۔ البتہ یہاں اسے فرانسیسی زبان سیکھنے کے لیے مناسب فرانسیسی ماحول نہیں مل رہا تھا۔ دوسری طرف فرانس میں تعلیم کے لیے فرانسیسی زبان پر عبور ضروری تھا۔ آخر ماریا نے گھر کے آرام کو تعلیم کی ضرورت پر قربان کر دیا اور اپنی بہن کے گھر کو چھوڑ کر وہ سوربون یونیورسٹی کے پاس ایک کرائے کی کوٹری میں رہنے لگی۔ یعنی اس نے ان سب سہولتوں کے باوجود جو اسے اپنی بہن کے گھر میں اثر تھی، اس نے انہیں چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ ایک مقصد کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ آخر ماریا نے گھر کے آرام کو تعلیم کی ضرورت پر قربان کر دیا اور اپنی بہن کو چھوڑ کر وہ سوربون یونیورسٹی کے پاس ایک کرائے کی کوٹری میں رہنے لگی۔ یعنی اس نے تعلیم کے لیے، ایک مقصد کے لیے اس گھر کے آرام اور سکون کو ترجیح دی تعلیم کے لیے۔ یہ کوٹری مکان کی 3ری منزل پر تھی، جہاں پر چڑھنا اترنا مشکل تھا، پھر کھانے کا بندوبست مناسب نہیں تھا اور اکثر ماریا کو بھوکا رہ جانا پڑتا۔ لیکن ان پریشانیوں کے باوجود ماریا کو یہ جگہ پسند تھی۔ یہاں اسے مجبوراً فرانسیسی بولنی پڑتی اور مطالعے کے لیے وقت بھی ملتا تھا۔ جی چلتے ہیں صفحہ نمبر 36 پہ۔ جی آخر مشکل دن ختم ہوئے۔ 1893 میں یعنی 1893 میں وہ طبیعیات یعنی فزکس اور 1894 یعنی 1894 میں ریاضی کے امتحان میں پوری کلاس میں اول اور دوم مقام کے ساتھ کامیاب ہوئی۔ انہی دنوں اس کی ملاقات پیری کیوری سے ہوئی، جو فزکس کے مضمون میں اعلیٰ صلاحیت کے مالک تھے۔ کیوری اکثر ماریا کو تحفے بھیجتے، لیکن یہ تحفے پھولوں کے گلدستے کی بجائے ان کے مضامین ہوتے۔ یعنی ماریا اور پیری کیوری کی دلچسپی کے جو مضمون تھے، جن میں انہیں انٹرسٹ تھا، وہ ہوتے تھے۔ ان کی دوستی کا یہ رشتہ 20 جولائی
1895 यानी 20 जुलाई 1895 को शादी के रिश्ते में तब्दील हो गया, यानी इन दोनों ने शादी कर ली और मारिया अब क्यूरी बन गई। यानी उसका जो नाम था मारिया स्क्लूडुस्का की जगह उसने अपने खामन का नाम, अब वो मारिया क्यूरी बन गई। साइंस की दुनिया में तनकीदी इजादात को बिलोमूम नजरी मौज़ूआत के मुकाबले में कम कदर कीमत हासिल होती है, यानी अहमियत दी जाती है साइंसी जो इजादात हैं उनको मौज़ूआत के मुकाबले में, जिस पे आप रिसर्च करते हो उसके मुकाबले में कम कदर कीमत हासिल होती है। लेकिन हकीकत यह है कि नजरी मैदान में पेशरफ्त बड़ी हद तक तकनीकी इजादात के सहारे ही मुमकिन हो सकी है। यानी इन मौज़ूआत को जब आप तजर्बे की कसौटी पे परख कर इसके नतीजे में कोई चीज़ तख्लीक करते हैं, कोई चीज़ वजूद में आती है, तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। चुनांचे मारिया भी अपने तहकीकी नताइज हासिल करने के लिए ऐसी ही तकनीकी इजाद वैक्यूम पंप की एहसानमंद है। किसकी एहसानमंद है? वैक्यूम पंप की। वैक्यूम पंप की मदद से तजर्बे की बदौलत कैथोड की शुआ की माहियत का पता चल पाया। यानी इस तजर्बे की बदौलत जो शुआ थी उसकी माहियत यानी उसकी हालत, उसकी नोयत का उसे पता चल पाया और एटम के ज़र्रात जिन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया दरियाफ्त हुए। जैसे कि अब आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। और एटम के ज़र्रात जिन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया दरियाफ्त हुए। और उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन बाहम पेवस्त होकर यानी एक दूसरे के साथ जुड़कर मिलकर किस तरह एटम की सूरत अख्तियार करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एटम के तीन जो मेन जो उसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कैसे मिलके बाहम पेवस्त होकर यानी आपस में जुड़ के मिलकर किस तरह से ये एटम बनाते हैं। तजर्बे और कोशिश कि इसी राह पर चलकर विलियम रोजेंटन ने एक्सरे की दरियाफ्त की और अपनी बीवी के हाथ के अंधेरे में ऐसी तस्वीर खींची जिसमें सिर्फ हड्डियां और उंगली की अंगूठी नजर आती थी। और साइंस की दुनिया में इस तस्वीर का मकाम मोनालिसा की तस्वीर से कम अहम नहीं। ये यकीनन आपने मोनालिसा की जो पेंटिंग है माइकलैंजेलो की, इसके बारे में आप जानते होंगे। और जिस तरह पूरी दुनिया अब तक उस तस्वीर की अहमियत को जानती है, मानती है, इसी तरह ये जो तस्वीर थी एक्सरे से उसने अपनी उस साइंसदान ने अपनी बीवी की तस्वीर ली थी, इसकी भी वही अहमियत है। ये था आज का हमारा लेक्चर मैरी क्यूरी के बारे में, उसकी कोशिशों, उसकी हिम्मत और हौसले के बारे में कि किस तरह से उसने अपने जो उसका तालीम हासिल करने का, कुछ बनने का जुनून था, जिसके लिए उसने मेहनत की, अपनी सहूलतें, अपने घर का आराम छोड़ा। ये जो कहानी का जो बकिया हिस्सा है इसका मुतालिया हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। अब दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।